بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے پوٹیٹو کٹلیٹ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پوٹیٹو کٹلیٹس بہت مزیدار بنتے ہیں اور بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ تو چلیے ان کٹلیٹس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے، میں نے یہاں پر آدھا کلو آلو لیے ہیں جنہیں میں نے ابال لیا تھا، اور ابال کر ان کو میں نے شریڈ کر لیا ہے، کدوکش کر لیا ہے۔ 1/4 کپ میں اس میں بند گوبھی شامل کر رہی ہوں چاپ کی ہوئی، 1/4 کپ ہی شملہ مرچ شامل کر رہی ہوں چاپ کی ہوئی، 1/4 کپ گاجر لی ہے جسے میں نے کدوکش کر لیا تھا، 250 گرام میں اس میں چکن شامل کر رہی ہوں جس کو میں نے نمک، ہلدی اور پسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے۔ کچھ سادہ سے مسالوں کی طرف چلتے ہیں جو اس میں جائیں گے۔ 1 ٹی اسپون میں اس میں چکن پاؤڈر کا شامل کروں گی، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچ، ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون پسا ہوا سفید زیرہ۔ نمک اس میں کم اس لیے جائے گا کیونکہ چکن پاؤڈر میں بھی آلریڈی نمک شامل ہوتا ہے۔ تو چلیے کٹلیٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آلو کو میں نے کدوکش کیا تھا، تو سارے آلو ایک جیسے ایک ہی سائز میں ہیں، کوئی آلو اس میں چھوٹا بڑا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس میں چکن شامل کریں گے، گاجر شامل کر رہی ہوں، بند گوبھی شامل کریں گے، شملہ مرچ بھی اس میں ساتھ ہی شامل کریں گے، ساتھ ہی اس میں جو مسالے ہیں وہ بھی شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ یہ کٹلیٹس بنانے میں اتنے آسان ہیں کہ تمام چیزیں ریڈی کر کے ان کو سب چیزوں کو آپس میں مکس کر کے شیپ دے کے فرائی کر لیں، بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں یہ اتنے ہی مزے کے بنتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ یہ دیکھیں ان تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ان کو شیپ دیتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں، لیکن میں اسے کٹلیٹس کی شیپ دے رہی ہوں۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا مکسچر میں نے اسے اپنے ہاتھ پہ لیا ہے، اس کو میں اس طرح لمبائی والے کٹلیٹس کی شیپ دے رہی ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو پسند ہو یا جو آپ کے گھر والوں کو پسند ہو اس شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں تمام کٹلیٹس کو شیپ دے کر ریڈی کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے تمام کٹلیٹس کو شیپ دے دی ہے، اسے ریڈی کر لیا ہے۔ اب میں ایک انڈا لوں گی اور اسے پھینٹ کر ان کو ڈپ کر کے فرائی کروں گی۔ تو چلیے کٹلیٹس فرائی کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آئل ڈال رہی ہوں، اب ایک ایک کٹلیٹ اٹھائیں گے، اسے انڈے میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال دیں گے اور فرائی کریں گے۔ اسی طرح تمام کٹلیٹس کو میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال کر فرائی کرتی جاؤں گی۔ ہم نے ان کو بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ ان تمام کٹلیٹس کو ہر طرف سے گولڈن براؤن کر کے فرائی کر کے پھر میں آپ سے سرو کر کے دوبارہ ملتی ہوں۔ جی یہ دیکھیں ہمارے کٹلیٹس جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں۔ ہمارے پوٹیٹو کٹلیٹس کتنے مزیدار تیار ہوئے ہیں، تو کتنا خوبصورت سا ان کے اوپر کلر آیا ہے۔ اس ریسیپی سے پوٹیٹو کٹلیٹ بنائیں، آپ کے بچے بہت پسند کریں گے۔ ہمارے گھر میں یہ کٹلیٹ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔